ہے کہ عوام اور امریکہ کے عوام اور ریاست کے مفادات ایک ہو گئے، یعنی عوام تو چاہتے ہیں کہ امریکہ سے الگ ہو جائیں، اور کیا ریاست کا افورڈ کرتی ہے؟ اس میں انجم صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈھکوسلا چلتا ہے نا ہمارے ملک میں کہ عوام اور ریاست ہم آہنگ، تو بڑی احمقانہ بات ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پاپولر فیصلے کرے. یہ اپروچ اتنی خطرناک ہے. اس ملک کا لٹریسی ریٹ اور بے شمار معاملات میں آپ ساری تاریخ دیکھ لیں، خلافت موومنٹ یہ وہ سارا، عوام بیچاروں کو تو پتہ کچھ نہیں. دے ڈو ناٹ تھنک تھرو دیئر مائنڈس، دے تھنک تھرو دیئر ہارٹس. لیڈرشپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. یہ ڈھکوسلا بند ہونا چاہیے. ملک کے مفاد میں کیا ہے، دیٹ از نمبر 1. ایک تو یہ بخار اتاریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں خود مختاری کی تو مجھے اپنے عظیم فیوریٹ مزاح نگار کرنل شفیق الرحمان شامی صاحب یاد آتے ہیں. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں بچہ نہلانے کا طریقہ. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بچہ لو. خود مختاری پہ گفتگو سے پہلے خود مختاری دکھائیں مجھے کدھر ہے. یہ دھیان سے سنیں. ایک اور بات لیٹ می ایڈ، وہ یہ کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ساورنٹی جس طرح کی آپ نے بیان کی ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. ایون یو ایس ایز اے سپر پاور از ناٹ اے ساورن اسٹیٹ ان معنوں میں جن میں آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتنی زیادہ ایک دوسرے پہ انحصار ہے کہ اوزون کو پنکچر میں کر رہا ہوں، مجھے جوتے پڑنے چاہیے. میں ساڑ میں یہ بدماشی کروں کہ جی میں تو ایک خود مختار ملک ہوں، گلوبل وارمنگ میں میں کنٹریبیوٹ کروں. کر کوئی اور رہا ہے بے شک، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نہیں ایک سیکنڈ نا مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں کہوں جی میں تو ایک ساورن ملک ہوں. اوزون پوری دنیا کا مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، میں کر رہا ہوں، جوتے پڑنے چاہیے. اف یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ پرابلمس، گلوبل لیول پرابلمس، تو پھر آپ کی ساورینٹی سو کالڈ انورٹڈ کامرس والی کو جب کسی بھی ملک کی خود مختار اس پہ یقین نہیں رکھتے. سر کوشچن کر لوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پر میزائل حملے ہو جائیں، زمینی فوج کی طرح. نہیں سر، جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے، جب آپ کہتے ہیں خود مختاری ہے ہی نہیں دنیا میں، آپ کنفیوژن کا شکار ہیں. پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں. جب زمینی حملہ ہو تو اس سے پاکستان کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے یا نہیں؟ پہلے میں شامی صاحب کی ایک بات کا، میرے بڑے بھائی ہیں، میں وہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جواب نہیں میں ان کو دے سکتا. وضاحت یہ ہے کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ریاست اور عوام دو علیحدہ چیزیں. ریاست اور عوام کا تعلق ہوتا ہے جیسے والدین اور بچوں کا. بچوں کی مرضی کے خلاف ان کی فلاح و بہبود کے لیے جیسے پیرنٹس کو بعض اوقات نہیں اکثر اوقات فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ریاست مائی باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں باپ کی طرح. وہ عوام جذباتی، انگھڑ، ان پڑھ، جو بہت زیادہ بانس پہ چڑھا دیتے ہیں نا، غیور باشعور، جو لٹریسی ریٹ ہے، جو حال ہے، پوری بر صغیر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں، یہ جذبات کی راہ میں بہ جاتے ہیں. محبت کا زمزم بہ رہا ہے جیسی غلیظ مینٹالٹی جو اس ملک میں رہی ہے. یہ لوگوں کو برین واش کرتے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جہاد کی باتیں کرتے ہیں، اپنے جوان بیٹے یہ سنبھال کے رکھتے ہیں. اس طرح کی مینٹالٹی لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. اس میں اسٹیٹ کا رول یہ ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ پاپولر فیصلہ کیا ہے، لوگ کس پہ تالیاں بجائیں گے. وہ فیصلہ ایسا لے جو بہتر ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور خود ہمارے لیے کسی بھی قیمت پہ آئین اگر سسپینڈ ہو سکتا ہے، میں یہاں تک جانے کو تیار ہوں کہ اس خود مختاری کو بھی وقتی طور پہ آپ اگر معطل کر دیں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ بادرڈ. یہ اس ایلیمنٹ کو ختم کریں جو بچے دیکھیں اسکول کے بچوں کو یرغمال بنانے والے کیسی بات کرتے ہیں آپ. وہ ایلیمنٹ جو بم چلاتا ہے، جو حجام کی اور ویڈیو کیسٹس کی دکانیں، یہ اب نارمل ایلیمنٹ جو ہے کسی بھی قیمت پہ کینسر سے جان چھڑانی چاہیے. آپ تو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی فوج نے معاہدہ کیا ہے یا پاکستانی ریاست نے، ان کو پھر نئے طریقے سے یا تو نئی ڈیل ہو، ان کو بھی آنے کی اجازت دے دیں. امریکی بھی یہاں آئیں، نیٹو فورسز بھی آئیں. ایز لانگ ایز دوز ایگریمنٹس اور انڈرسٹینڈنگز آر دیئر، دے شوڈ بی آبزروڈ.
یہ مداخلت کی سنیں نا، یا وہ ری نیگوشیٹ ہوں. میں ایک اور بات کہتا ہوں، آپ اس کو کس طرح خود مختاری. ہاں دیکھیں، ہماری فوج ان کے F-16 استعمال کرتی ہے، سنیں غور سے، ان کے دیگر بے شمار آرمز استعمال کرتی ہے، ان کی دی ہوئی تربیت استعمال کرتی ہے. وائی کانٹ دس بیکم اے جوائنٹ وینچر کہ اس ایلیمنٹ سے، اس کینسر سے جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے. میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ جو میرے ملک کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، آپ بھاگے جا رہے ہیں امریکہ. اب خوف خدا کریں، آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ایک مجہول آدمی، اس شکل سے اب نارمل اور پاگل لگتے ہیں. یہاں آپ کے پڑوس میں، آپ کی گود میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے، آپ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، اس پہ آپ بات نہیں کرتے، چھلانگ مار کے آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امریکی ریٹ کو ان سے خطرہ ہے، امریکی حملوں سے خطرہ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں شروع سے شروع کریں، اس پہ بعد میں آئیں گے. یہ جو امیڈیٹ ہیں، آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، یہ چیز کلیئر کر لیں. آپ کی داڑھی اکھاڑ رہے ہیں، یہ کلیئر کر لیں. آپ کی خود مختاری کو خطرہ ان لوگوں سے ہے، ان مجہول امریکی حملوں سے خطرہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیں، آپ نہ میرے منہ میں نوالا دیں، نہ آپ کنفیوژن پھیلانے کی کو، میں آپ کی پرائیورٹیز کو ری ارینج کر رہا ہوں. آپ شامی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کے یہ علم میں ہے، کیونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں صحافی میں، کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ جو میزائلوں سے اور ڈرون سے جو حملے ہیں، یہ کتنے سال سے ہو رہے ہیں فاٹا کے علاقوں میں؟ زمینی حملہ پہلی دفعہ ہوا. آپ پہلے بات کریں نا، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے زمینی حملہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اچھا، اگر آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈرون سے میزائل حملے ہوتے رہے تو خود مختاری متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں، ہم تو اس کی بھی حمایت نہیں کرتے. بات بڑی دیکھیے، آج تک تو آپ نے بات تو سن لیں نا، ایک بات سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں، بات ان کی غلط نہیں ہے. ہم تو صرف ان کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں، اور آپ کی بھی جناب کی، کہ جو دنیا اس وقت قائم ہے وہ ایک UNO کا ایک چارٹ. کہ اگر فرض کریں کہ کسی نام بھی جو بات آ رہی ہے کہ انفارمیشن لیک ہو گئی پاکستان سے یا کسی بھی ادارے سے، اور اب ایک بندے کی غلطی جو ہے، کیا اس کی سزا کسی ملک کی خود مختاری پر حملہ تو نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اتنے چینلز ہیں، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مائک بولن آ رہے ہیں، امریکہ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو کیوں کوئی راستہ کیوں نہیں نکالا گیا؟ ڈائریکٹ حملہ کیوں کیا گیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں میں نہیں یہ سمجھتا کہ انہوں نے وہ راتوں رات کو فیصلہ کر کے تو اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہے. اس کے دوران کیا کچھ ہوا ہوگا، آپ کا ڈیفینیٹلی مذاق تو نہیں ہے، کوئی بچے تو نہیں گلی میں کھیل رہے نا. ایک سپر پاور ایک اور ذمہ دار ملک کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک آدھ دفعہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا اور وہ شروع ہو گئے. نو. یا میں ایک بات سہیل بڑائی صاحب، آپ کے توسط سے میں اس ملک کے لوگوں سے بھی اور دانشوروں کو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ ایک تو خیر آپ کا جوڑ کسی حساب سے بنتا ہی نہیں ہے. ابھی سابق وزیر خارجہ نے آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی ہے کہ اسلحے سے لے کے اقتصادیات تک آپ کہاں کہاں ان پہ انحصار کرنے پہ مجبور ہیں. ہم پر انحصار سن لیں نا، نہیں جانے دیں نا، ڈرامہ کریں نا، آپ پہ کیا انحصار کرنا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. یہ آپ فزیکل آپ مجھے کیوں وہ کہلوانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں، وہ تو خود امریکہ اعتراف کرتا ہے. تو یار وہ چھوڑیں، یہ ڈپلومیسی کی زبان اور ہوتی ہے، حقائق کی زبان اور ہوتی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں افغانستان میں نہیں جنگ لڑی. سن لیں، وہ کر لیتے ہیں اس پہ بات. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، US کے ساتھ مونچھ نیچی کر کے گزر بسر کریں، اس پہ میرے مشورے